ویسے تو تاریخ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے، لیکن یہی بات اب الطاف حسین کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو اس بارے میں کوئی شک ہے تو کراچی کے صابر شاکر عوام کی طرح اپنی زندگی کے کچھ قیمتی لمحات خرچ کریں اور الطاف حسین کے جلسوں میں شرکت کریں، اور اگر ایسا کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں تو پھر یوٹیوب پر الطاف حسین کی کچھ تقریریں سننے کی زحمت کر لیں اور پھر ان میں پائے جانے والے لسانی جوڑ توڑ پر غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان ساری تقریروں میں کتنے اقوال زرعی مشترک ہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ الطاف حسین کا تعلق جامعہ کراچی کے علاوہ فلم انڈسٹری سے بھی رہا ہے، اور اس نے اپنی غیر نصابی تعلیم کسی ایسے فلمی پروڈیوسر سے حاصل کی ہے جو کہانی سے زیادہ اداکاروں کی جاندار پرفارمنس پر توجہ دیتا ہے، اور پھر جب اس پروڈیوسر کی فلم ہٹ ہو جاتی ہے تو وہ اسے بار بار ریلیز کر کے مال بنانے میں لگ جاتا ہے۔ فلم پروڈیوسر اور الطاف حسین کے اس ایکشن ری پلے میں فرق صرف اتنا ہے کہ فلم پروڈیوسر اس دعوے کے ساتھ فلم دوبارہ ریلیز کرتا ہے کہ اس کی فلم کا پرنٹ شرطیہ نیا ہے، اور پرانا ثابت کرنے والے کو نقد انعام دینے کا اعلان بھی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس الطاف حسین کی جو تقریری فلمیں ہیں وہ ہر بار نئے لیبل کے ساتھ ریلیز کی جاتی ہیں۔ دیکھنے، سننے اور نشر کرنے والوں کو کسی قسم کے تبصرے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ 1986 میں بھی الطاف حسین نے اپنے پیادوں سے کہا تھا کہ وہ ٹی وی اور وی سی آر بیچ کر اسلحہ خرید کر اپنی حفاظت کریں۔ اپنے اسی تاریخی مشورے کو دہراتے ہوئے آج پھر الطاف حسین نے متحدہ کے کارکنوں کو اپیل کی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے میدان میں نکل آئیں۔ اپنی اس درد مندانہ اپیل میں الطاف حسین نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں آپ نے میری بہت سی ہدایتوں اور اپیلوں پر لبیک کہا ہے، وہاں ایک ہفتے تک میری اس اپیل پر بھی عمل کر کے دیکھیں۔ اپنی تازہ ترین اپیل میں البتہ الطاف حسین نے نہ تو ٹی وی وی سی آر فروخت کرنے کی بات کی ہے اور نہ ہی اسلحے کی خریداری کی ہدایت دی ہے، جو کہ اپنی حفاظت کرنے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کے ورکرز نے الطاف حسین کے علاوہ علامہ اقبال کے فلسفے پر بھی عمل شروع کر دیا ہے، اور اب یہ سارے کے سارے اقبال کے مومن کی طرح بے تیغ جو ہے وہ لڑیں گے۔ کراچی کے ایک بہت ہی باخبر صحافی کا البتہ اس خبر کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ 2012 میں بھی 1986 والے خطرات موجود ہیں، لیکن اب ایم کیو ایم پہلے کی طرح ماڑی نہیں رہی۔ اب ان لوگوں کے پاس سوائے کوٹے والی سرکاری نوکریوں کے ہر چیز کا اسٹاک ہے۔ قربانی کی کھالوں اور فطرانوں کے علاوہ بھتہ خوری کے خلاف مسلسل جہاد کی بدولت یہ جماعت کافی دولت مند ہو چکی ہے، اس لیے اب کی بار انہیں بیچنے کے لیے کچھ بھی ضرورت نہیں۔ رہی بات اسلحے کی، تو وہ بابر غوری اور اس کی پورٹ اینڈ شپنگ والی وزارت کی مہربانی سے پہلے ہی اتنا زیادہ اسٹاک میں ہے کہ جنرل مشرف جیسے کسی مہربان جنرل کے اقتدار میں آنے تک ختم نہیں ہوگا۔